حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، کچھ سال بعد دادا کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کی پرورش میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک بات تو یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کا والد کا سایہ سر سے کیوں اٹھایا گیا؟ آپ کی پیدائش کے کچھ سالوں بعد آپ کی والدہ کا سایہ کیوں اٹھا لیا؟ کچھ سالوں بعد آپ کے دادا کا سایہ کیوں اٹھا لیا؟ یہ تین جو کسی انسان کے لیے سایہ ہوتے ہیں، صاحبان، اللہ نے کیوں اٹھائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کے لیے ہدایت کا کام کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک مثالی شخص بن کے دنیا میں ابھرنا تھا۔ اگر حضور کے والد ہوتے تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے یہ محمد اتنے اچھے اس لیے ہیں کہ ان کے باپ نے تربیت کی ہے، یہ اتنے اچھے اس لیے ہیں ان کی والدہ نے تربیت کی ہے، آپ کردار میں اعلیٰ اس لیے کہ آپ کے دادا نے تربیت کی ہے۔ اللہ پاک نے پیدائش سے پہلے والد کا سایہ اٹھایا، دادا کا سایہ اٹھایا، اور بچپن میں والدہ کا سایہ اٹھا کے بتا دیا کہ میرے محمد کی تربیت دنیا میں کسی نے کی، میں خدا نے براہ راست کی ہے، یہ میرا براہ راست تربیت یافتہ ہے، اس کی تربیت میں نے براہ راست کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت براہ راست اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ کا پیدا ہوئے، یہ باتیں جو آپ نے سنی ہیں، بنو سعد قبیلہ تھا طائف میں، یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کی عورتیں بچوں کی تربیت اور بلاغت میں بڑی معروف تھی، کلام بڑا ان کا وزنی ہوتا تھا، اور عربوں کا مزاج یہ تھا وہ اپنی اولاد کی زبان کے بارے میں بہت غیور اور حساس تھے۔ ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے بچوں کی زبان خالص عربی ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ یہ ہم ہیں جو جن کے اوپر گند سوار ہوا ہے، ہم پیدائش کے فوراً بعد اپنے بچوں کو اپنی مادری خالص زبان سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، خالص اپنی قومی زبان سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، خالص اپنی دینی زبان سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بارہا ہی گزارش کر چکا ہوں، اور اس بات کو پلے باندھو، ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو سب سے پہلے اپنی دینی زبان سکھائیں، پھر اسی اپنی اولاد کو ہم اپنی قومی زبان سکھائیں، اور اپنی اس اولاد کو اپنی ضرورت کے تحت بین الاقوامی زبان سکھائیں۔ ہماری دینی زبان عربی ہے، ہماری قومی اور ملکی زبان اردو ہے، اور ہماری ضرورت کی بین الاقوامی زبان انگلش ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی اولاد کو الف با تا سا دینی زبان سکھائیں، اس کے بعد الف بے تے سے ان کو اپنی ملکی زبان سکھائیں، اور اس کے بعد اے بی سی انٹرنیشنل انگریزی زبان سکھائیں۔ ہم تینوں زبانوں کے قائل ہیں، لیکن ترتیب کے ساتھ قائل ہیں، بلا ترتیب کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں، ہمارا بچہ اس کو اردو آتا ہی نہیں، یہ فخر تھوڑا ہے۔ پنجابی کے گھر میں پیدا ہے، اس کو پنجابی نہیں آتی، کون سا فخر ہے؟ پختون کے گھر میں پیدا ہے، پشتو نہیں آتی۔ سندھی کے گھر میں پیدا ہے، اس کو سندھی نہیں آتی۔ بلوچی کے گھر میں پیدا ہے، اس کو بلوچی نہیں آتی۔ یہ کون سا فخر ہے؟ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ عرب اپنی زبان میں بہت حساس تھے، اس لیے اپنے چھوٹے بچوں کو دیہاتوں میں بھجواتے تھے، تاکہ وہاں کی عورتیں خالص خوراک کھاتی ہیں، ان کا دودھ بھی خالص ہوگا، ہمارا بچہ طاقت والا ہوگا۔ اور ان بچوں کو دیہات میں بھیجو، وہاں خالص زبان عربی بولی جاتی ہے، ہمارے بچوں کی پیور اور خالص عربی زبان ہو۔ اسی کے تحت بنو سعد سے عورتیں آتی، مکہ مکرمہ میں آئی، ہر عورت جو دائی آئی اپنی پسند کا بچہ لے کر چلے گی۔ حضرت آمنہ کے گھر میں یتیم بچہ ہے، جس کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ حضرت سعدیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا قبیلہ بنو سعد تھا، ورنہ نام ان کا حلیمہ تھا، دائی بھی حلیمہ اور جس کو لے کر جانا ہے وہ بھی حلیم۔ تو حلیم کے لیے حلیمہ ہی چاہیے تھی، کسی اور دائی کا انتخاب مناسب ہی نہیں تھا، تو حضرت حلیمہ کے حصے میں حلیم آیا۔ حضرت حلیمہ گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم چھوٹے بچے تھے، اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ